تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوہم، قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو قاف کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یعذبہم، ذال کو باریک پڑھنا ہے۔ با میں قلقلہ ہو رہا ہے، با میں قلقلہ کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِأَيْدِيكُمْ، یہاں پر یا ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے، اسے پر پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے صاد کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے صاد کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یا لین ہے یہاں پر، اسے جلد پڑھنا ہے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور صدور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے یہ قاف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آ رہا تو تنوین کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ وَيُذْهِبْ، ذال کو باریک پڑھنا ہے، با حروف قلقلہ میں سے با میں قلقلہ کرنا ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھنا ہے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ غو حروف مستعلیہ میں سے ہے، غو کو بھی پر پڑھنا ہے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے۔ لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، یہاں پر یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یومن میں سے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر شین میں جو مد ہے، یہاں پر اگر وقف کریں گے تو مد لازم ہوگا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو مد متصل ہوگا۔ مد لازم ہو یا مد متصل ہو، دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، واللہ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حکیم یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ علیم حکیم،
ام کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ با میں قلقلہ ہو رہا ہے، با میں قلقلہ کریں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پور پڑھیں گے۔ کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم میں کھڑا زبر ہے، اس میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہو رہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھنا ہے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وللمؤمنین، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا۔ نون میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ولیجا، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر گولتا ہے، وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة۔ واللہ، یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مدہ عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کاف میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ للمشرکین، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا کے ساتھ مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سین میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ شین میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور علا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نون میں اخفا ہو رہا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بالکفر، یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں را کو پر پڑھیں گے وقفی کی صورت میں۔ وصلی کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر۔ اولئک، یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے جیم اور صلے 2 علامت ہے، تو سب سے اوپر جو علامت ہوتی ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے اوپر صلے ہے، صلے میں نہ وقف کرنا بہتر ہوتا ہے، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ وفی النار، یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور یہاں پر فا متحرک حرف ہے تو فا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔
انما نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، رو کے اوپر پیش ہے، رو کے اوپر پڑھیں گے، سین میں کھڑا زبر، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام کو اوپر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ والیوم، یہاں پر واولین، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر زا مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف تا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا اور یہ الف لام کو نہیں پڑھنا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں۔ کاف میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ولم یخشا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سجل پڑھنا ہے۔ خا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے۔ الا اللہ، یہاں پر اللہ کا لام مشدد، اللہ کا لام جو مشدد حرف ہے تو اس سے یہ متحرک والا لام مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف اور یہ الف اور یہ لام، اس سب میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى، سین میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ لام جو مد یہ مد متصل ہے، ای میں ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کو اور نو دونوں میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من المعتدین، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فعسى